اس چینل پر کسی تصویر، کسی میوزک کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے بڑھائیے اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیجیے۔ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین، دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنا کسی وجہ مسلمان پر ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے حرام ہونے کے بیان۔ قرآنی آیات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ لوگ جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بنا کسی وجہ کے تکلیف پہنچاتے ہیں تو انہوں نے کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 58 کا ترجمہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق یعنی اللہ کی نافرمانی ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: مسلمان کے قتل کا کفر کہنے کا مطلب ہے گناہ اور حرمت میں کفر کی طرح ہے، جس میں اس جرم کی سختی واضح ہے۔ کچھ کے نزدیک قتال سے مراد لڑائی جھگڑا ہے۔ بہرحال اس میں مسلمان کو برا بھلا یا اسے قتل یا اس سے جھگڑا کرنے کی مناہی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر فاسق ہونے یا کفر کی تہمت نہ لگائے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ ہوا تو یہ بھی تہمت اسی کی طرف لوٹاتی ہے۔ بخاری شریف۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی بابت یہ کہے کہ وہ تو فاسق یا کافر ہے، حالانکہ وہ فاسق یا کافر نہیں ہے، تو خود کہنے والا فاسق یا کافر قرار پائے گا، اس لیے اس طرح کے دعووں سے قطعاً بچنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں گالی دینے والے دو شخص جو کچھ ایک دوسرے کو کہیں، اس کا گناہ شروع کرنے والے کو ہوگا، یہاں تک کہ مظلوم زیادتی ہی کیوں نہ کرے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان نے گالی دی اور دوسری ناجائز باتیں کہیں، تو دوسرے مسلمان نے بھی جواب میں اسی طرح کی گالی دی اور دوسری ناجائز باتیں کہیں، اس نے اس کی باتوں سے بڑھ کر کام نہیں کیا، تو اس صورت میں برا بھلا کہنے کا سارا گناہ شروع کرنے والے کو ہوگا۔ ہاں، اگر دوسرا یعنی مظلوم شخص بدلہ لینے میں حد سے آگے بڑھ جائے تو پھر اپنی زیادتی کے حساب سے وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، لیکن بدلہ لیتے وقت عام طور پر انسان حد سے بڑھ جاتا ہے اور مظلوم کی جگہ ظالم بن جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دے اور صبر اور عفو یعنی درگزر کو اپنا مقصد بنا لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا، فضل کا معاملہ فرمائیے، مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، دین کا کام کرنے والا بنا دیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔